اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے میرے لیے وقت نکالیں تاکہ ان کے دل میں میں سکون ڈال دوں اور دنیا کی دولت ان کو عطا کر دوں. یہ دولت کے لیے بھاگ رہے نا, اسی دنیا کی دولت کو پکڑنے بھاگ رہے نا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, میرے بندوں کو میرے لیے ٹائم نکالو. بولو میرے نبی اگر یہ لوگ میرے لیے ٹائم نکالیں گے تو ان کے دل میں سکون بھی ڈالوں گا. اور فرمایا اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر انہوں نے میرے لیے وقت نہیں نکالا ان کے دل کا سکون اڑا دوں گا اور دنیا کے پیچھے مصروف کر دوں گا. آپ بزی ہیں جب بول رہے ہیں تو ایکچولی آپ کی بڑائی نہیں ہے, یہ اللہ کی عذاب کی شکل ہے. آپ کا بزی اتنا ہو جانا کہ دین کے لیے وقت نہیں ہے کا مطلب اللہ آپ کو عذاب میں ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سماک حسین صدیقی آج یعنی 8 مارچ بروز اتوار سن 2020 یعنی 8 مارچ 2020 سنڈے کو IREF کے دفتر پر منعقد اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے ہفتہ واری اردو بیانات میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شروعات میں ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مرد اور خواتین کے یہاں اللہ کے لیے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما لے, آمین. انشاءاللہ میں آج کے اس بیان کا ناظم جلسہ رہوں گا. اب میں IREF کے شاگرد قاری عبدالرحمن کو قرآن پاک کی تلاوت اور مفہوم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری عبدالرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب
ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمانی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں. سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا تاکہ تم تولنے میں کمی پیشی نہ کیا کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو اور تول میں کمی نہ کیا کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں دیں اور اس کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول دیے. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھکرے کی طرح کھن کھن کرتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو انکار کرو گے؟ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران بانی و صدر IREF کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو IREF کا اور جناب عمران کا تعارف دینا چاہتا ہوں. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری سن 1998 میں حکومت ہند سے رجسٹر کیا گیا ایک دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دینا ہے. ماشاء اللہ 22 سال سے IREF پر ہفتہ واری پروگرامز ہر اتوار کو ہوتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اکثر یہ پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اردو بیانات کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے. الحمدللہ 2005 اکتوبر سے ہر ہفتے کے دن صرف خواتین کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں محترمہ امت المتین اور محترمہ سمیہ فاطمہ کے تقاریر ہوتے ہیں. الحمدللہ وقت فوقتاً IREF پر اردو یا انگلش میں عوامی تعطیلات کے دوران ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے جن میں ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کے کلاسز منعقد کیے جاتے ہیں اور عوام الناس کو اہم عنوانات پر تعلیم دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جناب عمران جو کہ میرے والد ہے وہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہے. شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام انجام دیا اور آج تک انہوں نے بے شمار انڈیا میں اور انڈیا کے باہر 15 ممالک میں بے شمار پروگرامز کیے. الحمدللہ آپ تمام لوگ یوٹیوب پر IREF ویڈیوز جو کہ IREF کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیس بک پر IREF POSTS کو لائک کر سکتے ہیں. اسی طرح 9989031373
پر آپ اپنا نام بھیجیں تو یہ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ کو ہم لوگ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو IREF کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کے 99 نام پر اردو میں بیانات کا سلسلہ اسی طرح اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے بیانات مکمل نہیں ہو جاتے۔ سبحان اللہ، انگلش میں بھی برادر عمران نے 99 نیمز آف اللہ کی انگلش ٹاک کی سیریز مکمل کی تھی، اور youtube.com/IREF ویڈیوز پر آپ 40 سے زیادہ نام پر جو بیان ابھی تک اپلوڈ کیے گئے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل اسی طرح اب یہ سیریز اردو میں شروع کی گئی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تکمیل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، آپ سب مرد اور خواتین یاد رکھے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی علم ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا میری آپ تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہر اتوار شام 4 بجے اس پروگرام میں اپنے ساتھ لائے تاکہ انہیں اللہ کے بارے میں معلوم ہو۔ الحمدللہ، اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے 99 نام پر اپنا بیان شروع کرے جو کہ سیشن نمبر 5 ہے اور جس کا عنوان ہے اللہ الرحیم۔ اللہ الرحیم، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اما بعد، انہ هو الغفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں تمام میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج کا جو ہمارا 5واں سیشن ہے یا نشست ہے بیانات کی اللہ کے اردو میں 99 نام پر، اس کا عنوان ہے اللہ الرحیم، یعنی اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پچھلی جو ہماری نشست تھی وہ الرحمن پر تھی، یعنی اللہ سب سے بڑا مہربان۔ ماشاءاللہ، اپنی آج کی نشست کو آغاز کرنے سے پہلے پچھلی نشست کی چند باتیں ریکیپ کے طور پہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے دہرانا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے ہمارے عنوان پر اپنا بیان آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بھی الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 2 میں استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قرآن کی قرات کرتے تو کسی بھی سورے کے شروعات میں، کسی بھی سورے کو شروع کرنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، سوائے سورہ توبہ کے، سورہ نمبر 9 جو قرآن مجید کا سورہ توبہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام سورتوں کی تلاوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی صفت الرحمن اور الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن کے سوروں میں شروع میں آتا ہے تو جیسا کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، 114 سوراز ہیں، اس میں سے اگر سورہ توبہ پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا اس کو ہٹا لیا جائے تو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم دیکھیں گے کہ الرحمن اور الرحیم کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے آیتوں میں، یعنی سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ الناس کی آخری آیت تک اگر ہم دیکھیں گے
تو الرحمن کی صفت اللہ رب العالمین کی لگ بھگ 57 مرتبہ 57 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الرحیم کی صفت بالکل ایگزیکٹلی 57 انٹو 2 57 سے ڈبل مرتبہ یعنی 114 مرتبے قرآن پاک میں الرحیم کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ جو مفسرین قرآن ہے یہ الرحمن اور الرحیم کی جو صفت ہے اس کی جب تفسیر کرتے ہیں یا اس پر جب تعلیم دیتے ہیں تو اس پر دو رائے ہیں۔ ایک رائے ان کی یہ ہے کہ رحمان اللہ کی رحمت کی صفت ہے اور الرحمن اللہ کی رحمت کی صفت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس صفت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کیفیت کو الرحیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ معتبر اور جو سب سے زیادہ قابل قبول نظریہ ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ الرحمن کی صفت اللہ نے قرآن میں جب استعمال کی تو اللہ نے اس رحمت کا ذکر اپنی تمام مخلوق کے لیے کیا، یعنی اس میں اللہ نے رحم جب کیا تو مسلمان پر بھی کیا، دوسری مخلوق پر بھی کیا، کافر پر بھی کیا، مشرک پر بھی کیا، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ فرعون سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن جو اللہ نے اس کی حیات مقدر کی تھی اس پوری حیات میں اس کو رزق بھی دیا، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، طاقت سے نوازا، بادشاہت بھی عطا کی، سورج کی روشنی بھی عطا کی، بارش کا پانی بھی عطا کیا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ایک مسلمان کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ملی وہ تمام چیزیں اس کو بھی ملی۔ تو اس اعتبار سے جو سب سے مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ الرحمن جو اللہ کی صفت ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی رحمت جو اللہ اپنی تمام مخلوق پر کرتے ہیں، اس میں مسلمان، کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر، گنہگار، مومن، ولی، نبی، رسول، صحابہ، یہ تمام شامل ہو گئے، سب پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک رحمت جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے۔ لیکن الرحیم جو اللہ کی صفت ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ مخصوص امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ رحمت کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قیامت قائم ہو جائے گی، ان کی مغفرت کرنے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور ان کو جنت عطا کرنے کے لیے۔ یہ سب سے معتبر رائے ہے اس کے لیے۔ ساتھ میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، صحیح البخاری جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 انگلش ٹرانسلیشن انگریزی ترجمے کی صحیح البخاری والیوم نمبر 8، آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے والیوم نمبر 8 جلد نمبر 8 حدیث نمبر 5985 سے لے کر 5989 5985 سے 5989، جس میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب تمام چیزوں کو پیدا فرمایا تو رحم یعنی وومب آف دا مدر، یا عورت بچی کے پیٹ میں جو وومب ہوتا ہے رحم کو پیدا کیا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ بھی بتایا کہ وومب جو ہوتا ہے وہ صرف عورت کے پیٹ میں ہوتا، مرد کے پیٹ میں نہیں ہوتا، کیونکہ پریگننٹ عورت ہوتی، بچہ اس کے پاس رہتا پیٹ میں، تو رحم پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رحم کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کا جو رحم ہے اس کو پیدا کیا، وہ رحم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اللہ سے اجازت لی کہ اے اللہ میں آپ سے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے رحم کو یعنی ماں کے اس حصے کو اجازت دے دی۔ اس نے دعا یہ کی کہ اے اللہ جو رشتے مجھ سے دنیا میں جوڑ کر رکھے، اے اللہ آپ ان سے رشتہ جوڑ کر رکھیے، جو رشتے مجھ سے توڑ لے اے اللہ آپ رشتہ ان سے توڑ لیجیے۔ اور اللہ نے کہا کہ اے رحم میں نے تیری دعا قبول کر لی، دنیا میں جو رشتے میں نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں نے اس ضمن میں یہ بھی بتایا کہ جمعے کے خطبے میں ہم کو اکثر ایک آیت پاک سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ہر جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے یہ آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ عطا کا معاملہ کرو، یعنی ان کو خوب دینے دلانے کا معاملہ کرو، ان سے خوشحالی کا معاملہ کرو، رشتے جوڑ کر رکھو۔ اور جو احادیث میں نے ابھی بتائی
جلد نمبر 8 حدیث نمبر 5985 سے 5989 تک, 5985 to 5989, صحیح البخاری والیوم نمبر 8. ان میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو رشتے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھو. ماموں کا رشتہ, چچا کا رشتہ, اپنے خلیرے ممیرے پھپھیرے بھائیوں کا رشتہ, والد اور والدہ کے رشتہ داروں کا رشتہ. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے, تم میں سے کوئی یتیم ہو جائے, تمہارا باپ مر جائے یا تم میں سے کسی کی ماں مر جائے, تمہارے ماں باپ کے جو دوست احباب تھے جس کی وہ لوگ عزت کرتے تھے, تم ان کی ویسی ہی قدر کرو جیسے تمہارا باپ کیا کرتا تھا, یا گویا اپنے باپ اور ماں کی طرح ان کی قدر کرو. یہ رشتے جوڑنے کا حکم آیا ہم کو. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے غیر مسلمانوں سے رشتے جوڑنے کا حکم دیا, اس کے اصول بتائے, پڑوسیوں کے رشتے بتائے گئے, ان سے رشتے قائم رکھنے کا حکم دیا, ان کے حقوق بتائے گئے. تو جو اللہ اور نبی کے دائرے میں جب آپ وہ رشتوں کو قائم رکھتے ہیں تو رحم نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ جو میرے سے رشتے اس دنیا میں قائم رکھیں آپ ان سے رشتہ قائم رکھیے, اور جو مجھ سے رشتہ توڑ لیں اس دنیا میں, یعنی آپس میں جب تم دنیاوی غرض سے دنیا کے مقصد سے رشتے توڑتے ہو. اچھا اس میں ایک اور بات واضح کر دوں جو پچھلی بار نہیں کیا. عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو اللہ نے مقام دیا ہے, یہ ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی. اس میں سے ایک وہ شخص ہے قیامت کے دن جو عرش کا سائے کے تحت رہے گا. یہ کون شخص ہے عرش کے سائے کے تحت؟ اچھا اس کی اہمیت بھی بتا دیتا ہوں, اگرچہ کہ میری ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت, کیونکہ ہم کئی بار سنتے رہتے عرش کا سایہ عرش کا سایہ, وہ سنتے سنتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. میدان محشر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, یہ مشہور جملہ ہے. عربی حدیث میں آتا ہے 1 میل کا فاصلہ, 1 میل, وہ میل عربک ورڈ سے ہی انگلش ورڈ MILE مائل ہے. 1 میل عربی زبان میں 2 معنی میں استعمال ہوتا. ایک ہے 1 مائل جس کو آپ بولتے, آپ میجرمنٹ لیتے ہیں نا ڈسٹنس کا میجرمنٹ, کلومیٹر مائل, یہ ایک مائل وہ معنی میں آتا ہے عربی میں. دوسرا عربی میں میل کہتے ہیں وہ کاڑی کو جس سے آنکھ میں سورما لگایا جاتا. اور جو صحابی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ وہ میل سے مراد کیا ہے, کہ 1 مائل کا ڈسٹنس ہے یا کاڑی کے اتنا ڈسٹنس ہے جو سورج ہمارے سر پر ٹھہرا دیا جائے گا. اب گرما کا موسم آنے میں ہے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے کہ گرمی کی کیا شدت ہوتی جب گرمی اپنے عروج پر چلے جاتی, جبکہ کروڑہا میل دور ہے ہم سے سورج ابھی. اب وہاں سورج اتنی اوپر ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد دلا دوں پھر عرش کے سائے کو سمجھانے کے لیے, جس میں ہم کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سجدے میں گر کر شفاعت کریں گے پوری انسانیت کے لیے. کتنے برس سجدے میں گریں گے یہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. یہاں تک کہ پھر سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوگا, اے میرے نبی آپ اپنے سجدے سے سر اٹھائیے, آج مانگیے جو مانگتے ہیں آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا, بولیں گے اللہ تعالیٰ. تو پہلی مرتبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے, وہ شفاعت عظمیٰ کیا ہوگی؟ صرف یہ ہوگی کہ اے اللہ انسان خبروں سے اٹھ کر ٹھہر گئے, آپ ان کا حساب لینا شروع کریے, کیونکہ انسان برداشت نہیں کر سک رہا میدان محشر میں, سورج اتنی اوپر ہے, آپ حساب لیجئے. تو جو پہلے انسان کا حساب شروع ہوگا کب سے؟ خبروں سے اٹھے پورے, سورج ٹھہر گیا, اب پہلے انسان کا جو حساب شروع ہوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے ہماری اس زندگی کے 300 سال کا وقت ہے. 300 سال سورج کو سر پر رکھ کر ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. اس کے لیے بتایا گیا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے اور سورج کی وہ تکلیف نہیں ہوگی. اس میں سے ایک کون ہے معلوم ہے؟ وہ جو اللہ کی خاطر رشتہ جوڑے آپس میں اور اللہ کی خاطر رشتہ توڑ لیا آپس میں. اللہ کی خاطر جوڑنا یا اللہ کی خاطر رشتہ توڑنا یہ جائز ہے. ماں اور باپ اللہ اور رسول کے خلاف ہو گئے تو اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ دینی معاملے میں نہیں ہو سکتا. اگر ماں بول رہی بت کی پوجا کر, ماں بول رہی نماز چھوڑ دے پہلے ایگزام لکھ لے, ماں بول رہی حجاب اتار دے, برقعے کی کیا ضرورت ہے, یہ معاملوں میں ماں باپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہمارا, ان سے توڑنا ہی پڑے گا. جس معاملے میں رشتہ جوڑنا ہے, اگر کوئی اجنبی ہے
لیکن اللہ کی طرف بلا رہا آپ کو تو اس سے فوری رشتہ جوڑ لینے کا ہے آپ کو. یہ اصول یاد رکھ لیجئے. رحم جو دعا مانگ رہا, کون سی دعا مانگ رہا؟ دنیاوی رشتے قائم رکھنے کی دعا مانگ رہا. دنیاوی اعتبار سے جو رشتے لگائے گئے ان کو قائم رکھنے کی بات کی جا رہی. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا کہا؟ اے اللہ, جس سے آپ نے رشتے رکھنے کا حکم دیا, اگر یہ لوگ اس سے رشتہ رکھیں تو آپ اس سے رشتہ رکھیے, اور اے اللہ جس سے آپ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا, اگر یہ لوگ اس سے رشتہ توڑ دیں آپ اس سے رشتہ توڑ دیجئے. اللہ نے جواب میں کہا, اے رحم, میں نے تیری دعا قبول کر لی, جو بھی تجھ سے رشتہ جوڑیں گے میں اس سے رشتہ جوڑ لوں گا, اور جو رشتہ تجھ سے توڑیں گے میں ان سے رشتہ توڑ لوں گا. بولے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے ہی پیدا ہوئے, پیدا ہو کے آپ مرنے تک جتنے رشتے آپ کے اللہ نے لگائے, ہر رشتے کا ایک تار اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہوتا. بولے ماں کا رشتہ, تو ماں کے رشتے کا ایک تار مجھ سے لے کے اللہ تک جڑا ہوا ہے. باپ کا رشتہ ایک تار اللہ کے عرش تک جڑا ہوا ہے. ماموں کا رشتہ ایک تار اللہ کے عرش تک جڑا ہوا ہے. میں جس سے رشتہ توڑتے گیا اللہ تعالیٰ تار کاٹتے چلے آتے عرش سے. اب اللہ جب میرے کو چھوڑ دیتے اس طریقے سے, میں تو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہوں اس کے بعد. تو رشتے جوڑنے کا یہ پوری گفتگو کس لیے کیا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو رحمان اور رحیم, الرحمان الرحیم جو اللہ کا نام اور صفت ہے اس کے بارے میں بتا کے بول رہے ہیں. یہی رحم کا لفظ ہے جس سے الرحمان اور الرحیم کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس سے ظاہر ایک چیز سب سے بڑی کیا ہو گئی, یعنی ماں کا جو پیٹ ہے اولاد کے لیے سب سے پیاری جگہ ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ ماں خود اس کو اتنی محبت, اتنی حفاظت سے رکھتی وہاں پہ. کبھی سنڈے دل سے سوچ کے دیکھیے, ایک جسم میں کہیں پھوڑا آ جائے, وہی پیٹ میں السر ہو جائے یا اپینڈکس کی تکلیف ہو جائے, تل ملا جاتے ہیں. لیکن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ اس طریقے کا مقام عطا فرمائے اور ایسی مزاج اس کو عطا فرمائے کہ وہ اگر وہ پیٹ میں وزن نہیں لی 9 مہینے, وہ اپنے آپ کو غیر مکمل محسوس کرتی. اس کے عورت ہونے کے مقصد میں بے فیضی اختیار کرتی, انہیں بولتی کہ میرا ایسا عورت ہونے سے تو اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہیں ہونا تھا. بولتی اس کا پورا غرور, فخر ایک عورت ہونے کے ناطے اس بات پر ہے کہ وہ ماں ہے کسی کی, ماشاءاللہ. اور اس کا مقام کیسا دیا اللہ تعالیٰ نے, ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ کہا اپنی ماں سے کرو. دوسری بار پھر کہا اپنی ماں سے, تیسری بار پھر کہا اپنی ماں سے, چوتھی بار کہا باپ سے کرو. یعنی ماں کو وہ مقام دیا گیا کیونکہ رحم ہے, وہ حصہ ہے اس کے پاس جس سے باقی کے انسانوں سے اس کے رشتے جمتے جا کے. تو اسی سے الرحمان اور الرحیم ہے ماشاءاللہ. یہ جو اللہ کے صفات ہیں الرحمان اور الرحیم, اس میں خاص طور پر میں بتایا پچھلی بار بھی کہ اللہ تعالیٰ مخصوص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کے میرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, بلکہ یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پہ, آپ کے میرے اس بات کے یقین کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے کے لیے میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا کیے. مجھے کچھ اور بھی بنا سکتے تھے, مجھے کسی بت کا پوجا کرنے والا بنا سکتے تھے, مجھے موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی بنا سکتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کا مطلب یقین ہے اللہ مجھ سے محبت کرتے. اس کی ایک اور دلیل, بڑی مشہور روایت, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو آواز لگائی اور کہا یا اللہ, میں نے میرے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب وہ کھانا کھاتی ہے اور لقمہ اگر جا کر اس کو کہیں حلق سے لے کر پیٹ میں داخل ہونے تک کہیں اٹکتا ہے, وہ تو تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے, اس تکلیف کی بنیاد پر آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہا کہ بے شک ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری امت کو وہ بنا دیجئے. بولے نہیں ہے موسیٰ, وہ میرے نبی محمد رسول اللہ کی امت ہے. بولے کہا اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا
کہ ایک ایسی امت ہے کہ جب وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتی ہے اور کھانا ختم کر کے الحمدللہ کہتی ہے تو آپ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہا ہاں اے موسیٰ. کہا اے اللہ وہ میری امت بنا دیجئے. کہا نہیں موسیٰ وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہا اے اللہ میں نے سنا ہے ایک ایسی امت ہے جو گناہ کا پورا ارادہ کرتی ہے, گناہ کے قریب چلے جاتی ہے, لیکن گناہ نہیں کرتی تو آپ اس کا گناہ نہیں لکھتے. کہا بے شک اے موسیٰ بالکل سچ ہے. کہا اے اللہ میری وہ امت بنا دیجئے. کہا نہیں موسیٰ وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہا اے اللہ میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے تورات میں کہ ایک ایسی امت ہے جو نیکی ابھی کرتی بھی نہیں ہے, پہلا قدم بھی نہیں اٹھاتی, حرکت میں بھی نہیں آتی وہ نیکی کے لیے, صرف سوچتی ہے نیکی کرنے کا اور آپ اس کو پورا نیکی کرنے کا اجر دے دیتے. کہا ہاں موسیٰ بالکل سچ ہے. کہا اے اللہ میری امت وہ بنا دیجئے. کہا نہیں موسیٰ وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہا اے اللہ کم از کم مجھے نبی کی امت میں پیدا کر دیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے موسیٰ. اتنی عظیم امت, اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. سوچو آپ کہ کتنی بڑی دلیل ہے آپ کے میرے لیے کہ اللہ ہم پر کتنی محبت اور رحمت کرتے ہیں. یہ الرحیم, یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ نے مخصوص مسلمانوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. یہ ہمارے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امت سے بھی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو, ہر نبی کی امت سے محبت تھی, اس دور کے مسلمانوں سے بھی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے ایک اللہ کا بندہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا, اتنا گنہگار جس کو انگلش میں ROGUE روگ کہتے ہیں نا, جس سے تنگ آ جاتے سب لوگ. بد زن ہے بھائی, کب ختم ہوتا ہے مردہ, کب مرتا نہیں معلوم ہے. ابھی ہمارے دور میں بھی ایک دو لوگوں سے ایسی تنگ ہے نا پوری قوم, کب مرتے یا مردے نہیں معلوم بول کے, تو ایسا بہت تنگ رہتے ہیں اس سے. ایسا ایک شخص تھا جس سے اتنا تکلیف میں تھی پوری امت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آخری میں پوری قوم مل کے ارادہ کری کہ اس کو نکال کے تڑی پار کرو, یہاں سے نکالو اس کو, یہاں سے تڑی پار کرو اس کو یہاں سے. تو پورے مل کے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اس شخص کو نکال دیتے وہاں سے اور اس کو باہر کر دیتے, بولتے دوبارہ یہاں نہیں آنا, اگر آیا تو مار دیتے تیرے کو, بولتے نکال دیا جاتا. کئی برس گزر جاتے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو ٹھہر کے بولتے ہیں کہ اے قوم, اللہ نے تمہیں ایک بہترین موقع دیا ہے خود کی معافی کرا لینے کا, خود کی مغفرت کرا کر جنت میں جانے کا. قوم فوری پوچھی اے موسیٰ کیا چیز کرنا ہے ہم کو, کیا کام کرنا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ ہم سب کو معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہیں دور ایک کوئی مسلمان کی میت ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ جتنے لوگ تمہارے ساتھ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا. یہ لوگ بولے موسیٰ اتنا آسان, جنت میں جانے کے لیے صرف اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے. بولے چلیے. دوڑتے دوڑتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے تعجب میں پڑ گئے. یہ تو وہی گنہگار بندہ تھا جس کو نکال دیے تھے وہاں سے. اتنے گناہ کرنے والا بندہ, کھلے عام گناہ کرنے والا, کھلے عام اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا. بولے اے موسیٰ ذرا ایک بار اللہ سے پھر سے پوچھ لو, آپ ریکنفرم کریے یہی ہے کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا کہ بالکل یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہی ہے. بہرحال نماز جنازہ پڑھائی گئی, اس کی تدفین ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا اے موسیٰ ایک بار ذرا پوچھئے تو صحیح, یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو وہ کمبخت ہے جس کو ہم یہاں سے نکال دیے تھے, یہ تو وہ ہے جس سے تنگ آ کر اس کو دوبارہ نہیں آنے کے لیے ہم یہاں سے دھکے دے کر نکال دیے, پھر یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیا حکمت ہے اس میں کیا مصلحت تھی؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ جب تم لوگ اس کو یہاں سے نکال دیے, تمہاری قوم نے نکال دیا, یہ اکیلے میں رہتا لیکن تب بھی گناہ نہیں چھوڑا. اکیلے میں رہ کر جتنے گناہ کر سکتا تھا اکیلے میں کرتے رہتا تھا, یہاں تک کہ میں نے اس کے اوپر ایک بیماری کو مسلط کر دیا, اور جب اس پر وہ بیماری مسلط ہوئی تب بھی گناہ کرتا, یہاں تک کہ میں نے اس کو بستر کے اوپر ڈال دیا, اور جب بستر پر پڑ گیا اچانک اسے خیال آیا کہ میرا ایک رب ہے جس سے اب میں معافی مانگوں گا, میرا رب رحمان ہے جس سے میں معافی مانگوں گا,
اور اس نے مجھ سے معافی مانگنی شروع کی, اور اے موسیٰ مانگتا رہا اور ایسا مانگتا رہا کہ آخری میں اس کی موت آ گئی. مگر اے موسیٰ بڑا کنگلا تھا تمہارا یہ امتی. بولے کیا تھا؟ کنگلا, مزر بولتے نا, کنجوس جس کو بولتے, بڑا کنجوس تھا تمہارا یہ امتی. بولے اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ اگر تمہارا یہ امتی آج کہتا کہ اے اللہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو معاف کر دے, میں اس کی دعا قبول کر لیتا. بولے لیکن خود کے لیے مانگ لیا خالی. بولے میں اس کو معاف کر دیا. بولے یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی رحمت, کہ میں اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہوں, کتنی محبت ہے مجھے میرے بندوں سے. اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. اور یہ واقعہ میں کس کا سنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سنایا. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, رحمت للعالمین کی امت ہے, ایسے نبی, ایسے پیغمبر, ایسے رسول کی امت ہے کہ آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی تمام کائنات کا رسول اور نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا. آپ پہلے ایسے رسول اور نبی ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی اور پوری کائنات کے لیے نہ نبی بنایا جائے گا نہ رسول بنایا جائے گا. ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنے موقع دیے ہیں اس کی اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے. مخصوص اس امت کے لیے بتا رہا ہوں, اتنے موقع ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے, لیکن بندے اللہ کے بڑے عجیب ہیں, وہ فائدے نہیں اٹھاتے. بے شمار مواقع دیے اللہ تعالیٰ, ہم اس کے فائدے نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دو الگ الگ مقامات پر دو الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی رحمت سے متعلق. یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایک تو رحمت خود ہے, سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53. یہ مشہور آیت ہے جو ہم کئی بار خطبوں میں بھی سنے اور اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ سنتے ہی رہتے ہیں. آیت کیا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 53, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اے میرے بندو, اے مسلمانوں, اے غیر مسلمانوں, تم میں سے جو بھی اپنے نفس پر بہت بڑا گناہ کیے, میری بہت بڑی نافرمانی کیے, کتنا بھی بڑا گناہ کیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے. عربی میں کیا ورڈ آیا وہاں پہ؟ لا تقنطوا, تقنطوا کا لفظ آیا. اچھا عربی میں اس میں ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے, وہ کنفیوژن میں نہیں آنا. یہ قاف نون تو زو بولتے نا, تو قاف نون تو سے یہ تقنطوا ہے. ایک یہی ایسا ملتا جلتا لفظ آپ کو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں آیا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ قانتین قانتات یہ قنوت سے نہیں ہے, وہاں پہ تا ہے, الف با تا سے قاف نون تا ہے وہاں پہ. قانتات اور قانتین, قانتات کس کو بولتے ہیں؟ جو بہت ہی نرم دل سے, محبت سے, اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے, وہ قانتین والقانتات ہے. کہاں پہ؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں. لیکن سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 جس میں اللہ بول رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہاں پہ تو کے ساتھ ہے, قاف نون تو. تقنطوا عربی میں جو لفظ استعمال ہوا, ہم اس کا اردو میں اکثر ترجمہ کیا کرتے معلوم؟ مایوس کرتے. وہ اصل معنی میں دیکھا جائے تو صحیح ترجمہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 12 سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 87, اس میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ دو الفاظ کیا ہیں دیکھیے آپ, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روح, ایک ہے روح, را وو ہا, روح را پہ پیش آتا, یہ روح, را زبر وو ساکن ہا, روح. روح عربی میں کہتے ہیں
اگر عربک سے انگلش ٹرانسلیٹ کروں تو ریلیف. کوئی چیز آپ کے اوپر بوجھ بن کے ہے, آپ اب مثال کے طور پہ ایک وزن اٹھا لے کے ہے, اب وزن اٹھا کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, آپ اس کو رکھ دیے, جیسا ہی اس کو رکھے ایک قسم کا سکون, وہ جیسا ہی بوجھ آپ کے اوپر سے ہلکا ہو گیا. من روح اللہ, یعنی تم پر جو قیامت کے دن اللہ کو حساب دینے کا بوجھ ہے, تو وہ بوجھ سے خود اللہ جو تم کو نجات دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا ییأسو من روح اللہ. اس بات سے ییأسو, ییئس, لا تیأسو, تیأسو تیئیس لفظ سے ہے. تم لوگ ایس مت کرو اس بات سے کہ اللہ تمہارا بوجھ تمہارے لیے ہلکا کر دیں گے. اس کے بعد کیا کہا؟ انہو لا ییأسو, اور بے شک نہیں کرتے ایس, من روح اللہ, اس بات سے کہ اللہ مجھے نجات دے دیں گے, الا القوم الکافرون, سوائے ان کے جو کافر قوم ہیں. یہ جو ایس اب بھی بتایا نا آپ کو, تیأسو, ییأسو, اسی سے اردو کا لفظ ہے مایوس. مایوس اصل یہ الفاظ سے ہے. تقنطو کے معنی میں مایوس نہیں آتا. مایوس اردو کا جو لفظ ہے, اچھا اردو زبان میں مایوس وزن میں ذرا کم ہے, عربی زبان میں بڑا سخت ہے. تیأسو جو معنی میں قرآن میں استعمال ہوا, یہ کہتے ہیں مکمل طور پر اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اب اللہ میرے کو کچھ نہیں کرنے والے, اچھا ہی میرے ساتھ. ایسے کئی کمبخت ہیں جو سوچتے ہیں ارے چھوڑو بھائی دیکھ لیں گے, اب یہ دنیا ہے بھائی, کیسا زندہ رہیں گے, اب اللہ اللہ بولے تو ہوتا کیا. یہ جو یعنی تم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کر دیا. اب مایوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو حکم دیا انہیں نافرمانی پہ, ایک نافرمانی ایک نفس کی بنیاد پہ کر رہا. انسان ہے, شیطان اچھال دیا, نفس اچھال دی, جوانی میں اچھل گیا, کر دیا. ایک حرام نہیں کھانا ہے, سود پہ لے کے کاروبار کر رہا. عام مثال اگر میں دے دوں, کئی مسلمان سود پر لے کر کاروبار کرتے. سود نہیں لینا کتنا بڑا گناہ ہے. ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274, جلد نمبر 3 2274, حدیث نمبر, سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 70 گریڈز میں پنشمنٹ ملیں گی بولے. سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا, تو سوچو اب اندازہ کرو اب آپ, سب سے چھوٹا. سب سے بڑا قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بولے. اب یہ معلوم رکھتے ہوئے اتنا بڑا گناہ ہے, ارے چھوڑو بھائی اب میں کیسا زندہ رہوں گا نا, تو یہ جو کیفیت میں, یہ ہے مایوسی اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ مایوسی ہے, یہ کفر ہے سیدھا سیدھا. کیوں کفر ہے؟ خود اللہ بول رہے ہیں ولا, تم پہ بوجھ کس بات کا ہے؟ تمہاری حلال رزق کو تلاش کرنے کا بوجھ ہے. تم پہ بوجھ کس بات کا ہے؟ تم کو نوکری نہیں مل رہی, سیٹل نہیں ہو رہے ہیں تم لائف میں, اس بات کا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس بات سے مایوس مت ہو کہ وہ بوجھ سے ریلیف میں تم کو دوں گا. ولا تیأسو من روح اللہ, اللہ کی اس شان سے مایوس مت ہو کہ تم کو جو مشکل ہے, جو مصیبت کی گھڑی ہے, جو تم پر ایک سر پر بوجھ بنے ہوئے حالات, ان حالات سے, آج پوری امت کے لیے حالات سر پر بوجھ ہیں, ان مشکلات سے, ان مصیبتوں کی گھڑی میں, ان مصیبتوں سے, ہر قسم کی مشکل سے یہ راحت, اس کو ریلیف کرنا تمہارے پاس سے صرف اللہ کر سکتے ہو. مایوس مت ہو جاؤ اس بات سے. یہ مت سوچ لو کہ 4 بازو کے گھر میں آنچ لگ گئی اب تو میرا بچانے والا کوئی نہیں. نہیں, تیرے گھر میں بھی آگ لگ گئی تب بھی سمجھ کے ہے ایک اللہ, پھر دیتا, اس سے بڑھ کر دیتا. پہلی بار کون دیا تھا؟ اللہ کو کوئی رکا سکتے پھر دینے سے؟ اس سے بڑھ. یہ ہے مایوسی میں مت آؤ میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا یہ خاص بات بتا رہا ہوں, یہ اس امت کے لیے بڑی مخصوص ہے, یہ امت کے لیے مخصوص ہے. میں کیا بتایا؟ رحمت کے موقع دیے اللہ تعالیٰ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے ساتھ اللہ کا بڑا شان والا معاملہ ہے. اگر دنیا میں تکلیف دی گئی تو وہ تکلیف کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا, اور جب گناہ معاف ہو گئے تو جنت کا راستہ آسان ہو گیا مرنے کے بعد. اور اگر تکلیف دی گئی اور مقدر میں یہ ہے کہ وہی تکلیف سے مرے وہ,
تو تب بھی گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا. مشکل میں ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہے, مشکل سے نجات مل گئی تب بھی اللہ کی رحمت ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی حالات آ جائیں تم پہ, دونوں صورتوں میں یہ مشکلات اس لیے, کس بات کی مشکل ہے تمہارے لیے؟ تم سے دشمنی کس بات کی ہے؟ تم سے دشمنی صرف ایک بات کی ہے, ہم محسوس نہیں کر رہے مسلمانوں. آپ سے میرے سے آج جو دنیا میں دشمنی ہے, ایک ہی بات کی دشمنی ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی. کوئی دوسری چیز کی دشمنی نہیں ہے تم سے. تم سے دشمنی اس لیے کیونکہ تم کسی اور کو معبود نہیں مان کے صرف اللہ کو مانتے. تم سے دشمنی اس لیے کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور انسان ہو ہی نہیں سکتا بولتے. تم یہ ضد پہ ہے تو ہم بھی تم کو مٹانے کی ضد پہ ہے. اور اللہ بول رہے ہیں اے مسلمان, میں تیرے کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تو حجت بن گیا باقی انسانوں کے لیے. یہ رحمت کے مواقع ہیں, مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے. مایوسی کفر, کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ خود دیکھو, ورڈ سمجھ گئے نا, تئیس سے مایوس ہے اردو کا, اے اسو سے مایوس ہے, ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ جو تم کو نجات دینے والے ہیں مشکلات سے, اس بات سے تم لوگ مایوس مت ہونا. انہو, بے شک وہ, لا یأسوا, لا یأسوا من روح اللہ, کوئی نہیں ہوتا اس کی رحمت سے مایوس کہ انہیں ریلیف دے گا, الا القوم الکافرون, سوائے کافروں کی قوم کے, جو اس کا انکار کرتے ہیں, جو اس سے کفر کرتے ہیں, وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ نجات دے گا تم کو ان مشکلات سے. مسلمان کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ سوچ تمہاری کہ میرے لیے میرے اللہ ہیں, یہ اتنے اونچے مقام کی سوچ ہے جس کا آپ لوگ اندازہ ایک حدیث پاک سے کر سکتے ہیں. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں, لگا کے بلا کر بولتے, اے فرشتوں, یہ میرا فلاں جو بندہ ہے, یہ جو فلاں بندی ہے میری, یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں بنت فلاں, یہ فلاں کی بیٹی فلاں, اے میرے فرشتوں, میں نے اس بندے کو یا اس بندی کو جنت کا یہ اونچا مقام دینے کا ارادہ کر لیا ہے. بولتے جنت کا, اے میرے فرشتوں, اس کے حق میں دعائیں کرو. بولے فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بندہ تو ایسا ہے جو گناہ کر رہا بڑے بڑے, جو فرائض میں کوتاہی برت رہا, جو اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا. اور فرشتے اللہ کے نبی کہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کی حکمت صرف اللہ جانتے ہیں, غیب صرف اللہ کو معلوم ہے, لیکن اس بندے کو تو دیکھو اور اس کا مقام دیکھو جنت میں کتنا اونچا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گنہگار بندہ ہے لیکن اونچا مقام, کتنا اونچا ہے اس کا مقام دیکھو. اس کیفیت میں یہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں اور اچانک اللہ تعالی, حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے, شدت کے بخار میں ڈال دیتے اس کو, وہ مسلمان بندے کو یا بدی کو شدت کے بخار میں ڈالتے. اور حدیث کی تشریح یا تعویل میں لیا جاتا کہ کوئی دنیاوی بڑی مصیبت میں ڈال دیتے, ایک دنیا کی بڑی مصیبت آ جاتی اس کے اوپر. جیسے ہی وہ بڑی مصیبت آتی, اتنے یقین کے ساتھ انہیں اللہ کو پکارتا, معلوم ہے, پکار کے بولتا, اے اللہ, یہ مشکل آپ ہی دور کر سکتے, کریے اب دور, میں مشکل میں تو ہوں, آپ ہے جو دور کرنے والے, آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے. جو فرشتے وہ مرمرنگ آپس میں کھس کھس کر رہے تھے, کیا بھائی اس کا ایسا مقام ہے, کیا ہے, ان فرشتوں کو آواز لگاتے اللہ تعالیٰ, بولتے اے فرشتوں, تم لوگ بڑا تعجب کر رہے تھے نا, دیکھو یہ بندے کو معلوم ہے ان کا ایک رب ہے جو اس پر رحم کرے گا, لہذا میں اس بندے کے اتنے گناہوں کو معاف کر دیا. مشکل ابھی بھی چلتے ہی رہتی ہے, کبھی مشکل اور بڑھا دی جاتی, ختم نہیں کی جاتی, مشکل بڑھی پھر بھی اللہ کو پکارتا ہے, اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے اور اتنے گناہوں کو معاف کر دو. پھر وہی کیفیت میں ہے مشکل میں, ابھی مشکل سے نجات نہیں ملی, پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہا. اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں, اس کے یہ بھی پورے گناہ معاف کر دو. اب اللہ سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ, جتنے چھوٹے بڑے گناہ تھے آپ نے سب کو معاف کر دیا, پھر بھی یہ مشکل میں ہے, اب کیا کریں؟ اللہ کہتے ہیں جنت میں اس کے درجے بلند کرتے چلے جاؤ. مشکلات کو دیکھ کر
मुसीबतों को देखकर मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता अल्लाह ताला से। इन्ना लिल्लाही, सब कुछ अल्लाह के पास से है और सबको। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे और पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं? कहा, या रसूल अल्लाह, भला बिल्कुल बताइए या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, बताइए। कहा, ऐ सहाबा, क्या तुम लोग जानना चाहते हो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहली मर्तबा मेरी उम्मत से क्या बात करेंगे? अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन है, पहली मर्तबा मुसलमान की मुलाकात हो रही है अपने रब से। अब अल्लाह ताला पहली मर्तबा बात करना चाह रहे हैं अपने बंदों से। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें बताऊं सबसे पहली मर्तबा अल्लाह अपने मेरी उम्मत के उम्मतियों से सबसे पहली बात क्या करेंगे? कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बताइए। सहाबा बड़े जोश में आ गए, जानना चाह रहे हैं कि अल्लाह क्या बात करेंगे। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ सहाबा, क्या ये भी बताऊं कि तुम लोग सबसे पहली अल्लाह से क्या बात करोगे? कहा, बेशक या रसूल अल्लाह, फौरन बताइए। कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह मेरे उम्मत में से जिसको चाहेगा उसको पुकारेगा और कहेगा, ऐ फुला इब्ने फुला, ऐ फुला बिनते फुला, ऐ फुला के बेटे फुला, ऐ फुला की बेटी फुला। और अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी कहेगी, बला या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं हाजिर हूं, हुक्म। अल्लाह फरमाएंगे, उस वक्त मैंने तुझे वो मुश्किल में डाला था और तूने मुझे पुकारा। ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे यकीन था? ऐ मेरी बंदी, क्या तुझे यकीन था कि तेरा एक रब है जो तुझ पर रहम करेगा? वो बंदा कहेगी या वो बंदी कहेगी, ऐ अल्लाह, हमसे ज्यादा हमारे दिल की सच्ची बात आप जानते हैं। यकीन था कि आप हमारे रब हैं और आप यकीनन हम पर रहम करेंगे और मुसीबत का हटाएंगे। ऐ मेरे बंदे, ये जो तू जवाब दिया, ये पहला कलाम है जो बंदा अल्लाह का इस उम्मत का करेगा। ऐ अल्लाह, आप हमसे बेहतर हमारे दिलों को जानते हैं, यकीन था कि आप हमारे रब हैं और हम पर रहम करेंगे। ये मुसलमान का पहला कलाम होगा अल्लाह ताला से। तो ऐ मेरे बंदे, आज मैंने तेरे यकीन को पूरा किया, जा, मैंने सब कुछ तेरे गुनाहों को माफ किया, मेरी जन्नत में चले जाओ। सब कुछ माफ कर दिया तेरे लिए। जो मुश्किल तुझे दुनिया में डाला वो मेरी मोहब्बत थी तेरे लिए। जो मेरे नबी की उम्मत पे मुश्किलात आ रहे हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह चाहते हैं कि जो कुछ तुम नाफरमानी अल्लाह और रसूल की किए, इस दुनिया में ही अजाब देकर खत्म कर दिया जाए। एक हदीस पाक में आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलिकुल मौत, जो मौत का असल फरिश्ता है, मलिकुल मौत ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपकी अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक चीज जान सकता हूं? अल्लाह ने कहा, है मलिकुल मौत, पूछो क्या पूछना है। कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाज आपके बंदे बड़े नेक होते हैं, बड़े इबादत गुजार, बहुत ही आपके रास्ते में अपनी जिंदगी, माल, जान, हर चीज लगाए हुए होते हैं, लेकिन जब उनकी मौत आती है अल्लाह ताला, बड़ी तकलीफ दे मौत आती है उनको। और इनके मुकाबले में एक काफिर, एक मुशरिक, जो आपकी कभी इबादत नहीं किया, शिर्क करके आपको गाली दिया, कुफर करके आपको गाली दिया, लेकिन उसकी मौत बड़ी सहूलत से आपने हुक्म दिया है कि निकालने के लिए उसकी रूह। ऐ अल्लाह, इसमें आपकी क्या हिकमत है? अल्लाह अकबर, क्या प्यारा सवाल है। देखो आप, बास आपके नेक बंदे हैं, मगर मौत बड़ी दर्दनाक आ गई उनको और बड़े ही कुफर और शिर्क में डूबे हुए हैं, मौत बड़ी सुकून की आई। क्या वजह है? अल्लाह ताला, आप अल्लाह की मोहब्बत देखिए अपने ईमान वालों से। अल्लाह कहते हैं, ऐ मलिकुल मौत, ये जो मेरा नेक बंदा है, जो खूब मेरे से दिल लगाकर था, इसके कुछ गुनाह थे जो ये करता था, और इसका रब नहीं चाहता था कि क़यामत के दिन उसका की सजा देकर दूसरों में उसको रुसवा करूं। मौत तकलीफ से देके वो गुनाहों को माफ कर दिया। बोले तकलीफ से मौत दिया और उसके वो तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, और उस दिन उसके लिए कोई रुसवाई नहीं होगी। बोले, और ऐ मेरे फरिश्ते मलिकुल मौत, ये जो मुशरिक और काफिर था, इसने कभी भी मेरी इबादत नहीं की, ना मुझे अपना माबूद माना,
شرک کیا, کفر کیا, لیکن دنیا میں اچھے اچھے کام کرتا تھا, دنیا میں کام بڑے اچھے کرتا تھا. کئی لوگ ہیں نا آج بھی ہیں, کئی مشکلات میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کئی اچھے ہیں, تو میں نے ان کا جو اجر ہے دنیا میں دے دیا, لیکن یہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی مومن کے لیے مشکل, مومن کے لیے تکلیف باعث رحمت ہے. تم مشکل میں گھرے, یہ اللہ کی محبت ہے تم سے. کیوں؟ آسان ہے وجہ جاننا. یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں, اس میں تمام نبیوں کا ذکر آیا, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا, اور جتنی مشکلات میں آج آپ اور میں گھرے ہوئے ہیں, ان تمام مشکلات میں اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ڈالا, بلکہ اس سے بھی بڑے مشکلوں میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ جس سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں ان سے امتحان بڑا سخت لیتے ہیں, جن سے امتحان سخت لیتے ہیں جنت کا مقام ان کا اونچا کر دیتے ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں ڈائریکٹ, جب تمہارے ایمان کی کیفیت اللہ پر بڑھ جاتی ہے, کتنی پیاری حدیث سنیے, جب تمہارے ایمان کی کیفیت اللہ پر بڑھ جاتی ہے تو اللہ دنیا میں تمہارے لیے امتحان کا درجہ ایک مشکل بنا دیتے ہیں, اور بڑھا کر, اور بڑے درجے پہ امتحان ہوتا, اور مشکل میں ڈال کے تمہارا امتحان لیا جاتا. اور اگر ہم کچھ ایسے تھے اس زندگی میں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے تھے, تو ایک ایسی آفت ٹوٹتی, ایک ایسی مصیبت آتی ہمارے اوپر کہ ہم لاچار بے بس نظر آتے, ذلت آتی, قتل و غارت گیری ہوتی, جان مال عزت کے دھجیاں اڑا دیے جاتے. انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے چاہا تو آخرت میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تھے. لیکن ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے, خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہے. آج کئی ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جن سے جب کہا جاتا ہے کہ دین کے لیے وقت نکالو, دین کے لیے وقت نکالو کا مطلب تھیلی لے کے کہیں نکل جاؤ نہیں ہے بھائی. دین کے لیے سیکھو, دین سیکھو. آج دین سیکھنے کے لیے اتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس, کتنے مواقع ہیں آپ کے پاس. آج اگر آپ, ایک زمانہ تھا جس میں قرآن مجید کے عربک آیت کے بعد ایک اردو کی آیت کا اس کا اردو کا ترجمہ آتا تھا. آج ایسے ایپلیکیشنز موجود ہیں جو آپ موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, ڈیسک ٹاپ پہ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں, جس میں صرف ترجمہ ہے. گویا آپ ایک اردو میں صرف ایک بیان سن رہے ہیں. گویا آپ لوگ تقریریں سنتے, بڑے بڑے علماء کی اردو تقریریں سنتے, وہ جو اردو ترجمہ ہے اللہ کی تقریر اردو میں بیان ہو رہی. اللہ سے بہتر کون تقریر کر سکتا, اللہ سے بہتر ہم سے کون بیان کر سکتا, اللہ سے پیارا اثر والا بیان کسی اور کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ سننے میں وقت نکالو, دین سمجھنے کے لیے وقت نکالو. کیوں جانتے ہیں؟ حدیث قدسی ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے مجھے فرمایا. اللہ اکبر, اللہ خود کہہ رہے ہیں, راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نریٹڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے مجھے کہا, اے میرے نبی, اللہ اکبر, کیا حدیث ہے دیکھیں آپ, اے میرے نبی میرے بندوں سے بولو کہ میرے لیے کچھ وقت نکال لیں. اللہ اکبر, اے میرے نبی میرے بندوں سے بولو کہ میرے لیے کچھ وقت نکال لیں, تاکہ کیا بول رہے ہیں دیکھو آپ اللہ تعالیٰ, اے میرے نبی میرے بندوں سے بولیے 6 دن, کتنے اب ابھی تو 5 دن کا نا, 2 دن کا ویکینڈ ہے, جو ایمنسیز وغیرہ ہے اس میں تو 2 دن کا ویکینڈ, 5 دن گھس دیا دنیا کے پیچھے. 2 دن ملے بھائی, اس میں ٹائم نکالو بھائی, 2 ہی دن ملتے بھائی, گھر کے کام آ رہے تھے. 7 دن تیری زندگی کے کیا کرا رہے تو, 7 دن میں ہر دن کے 24 گھنٹے کتنا وقت اللہ کا دین سیکھنے نکالا, دوسروں کو بتانے نکالا. ہفتے میں 7 دن, اس کے کتنے گھنٹے نکالا اللہ کے لیے. آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ جمع ہوتے, آپ لوگ جانتے ہیں ایوری سنڈے آن این ایوریج ہم لوگ 300 سے زیادہ فون کالز کر کے انویٹیشنز دیتے. تو یہ آتی ہے آپ کی آڈینس, مسلمز کو بلا رہے ہیں. پھر یہ آڈینس کا ٹرن آؤٹ ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہے میری نظر میں, توفیق ملی اللہ کی طرف سے آنے کی, لیکن وقت نہیں ہے. آج ایک ہی دن ملتا بھائی فیملی کے ساتھ پکنک کا ٹائم ہے, ہوٹلنگ کا ٹائم ہے, شادی کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. ٹائم صرف کس کے لیے نہیں ہے؟ دین کے لیے. حدیث سنیے اب کیا ہے, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے میرے لیے وقت نکالیں, تاکہ
ان کے دل میں میں سکون ڈال دوں اور دنیا کی دولت ان کو عطا کر دوں. یہ دولت کے لیے بھاگ رہے نا, اسی دنیا کی دولت کو پکڑنے بھاگ رہے نا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, میرے بندوں کو میرے لیے ٹائم نکالو. بولو میرے نبی, اگر یہ لوگ میرے لیے ٹائم نکالیں گے تو ان کے دل میں سکون بھی ڈالوں گا. اور فرمایا, اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر انہوں نے میرے لیے وقت نہیں نکالا, ان کے دل کا سکون اڑا دوں گا اور دنیا کے پیچھے مصروف کر دوں گا. بولے آپ بزی ہیں جب بول رہے ہیں تو ایکچولی آپ کی بڑائی نہیں ہے, یہ اللہ کی عذاب کی شکل ہے آپ کے اوپر. آپ کا بزی اتنا ہو جانا کہ دین کے لیے وقت نہیں ہے کا مطلب اللہ آپ کو عذاب میں ڈال دی اپنے. اور آزما کر دیکھیے, اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ کمانے کے بعد دلوں کا اور دماغوں کا سکون اڑا دیا لوگوں کا. کیوں؟ وعدہ ہے اللہ کا, میرے لیے اگر وقت نہیں نکالیں گے تو دل کا سکون اڑا دوں گا اور دنیا کے پیچھے مصروف کر دوں گا. بولے آج آپ کو بڑے بڑے پیسے والے کوئی بھی ہوں گے, ہمارے لیے ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ تو وہی مثال ہے قارون کا خزانہ, جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں جب اس کا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ, تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں کہ ان لوگوں کا جو نیشنل ڈے تھا, جیسا ہمارا ریپبلک ڈے پریڈ ہوتا نا, ریپبلک ڈے پریڈ میں کیا ہوتا, جو پورے ہماری طاقت کی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسپلے کرتے, دونوں طرف روڈ کے لوگ ٹھہر کر تماشا دیکھتے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قارون کیا کیا, اپنا خزانہ دکھانے کا ارادہ کیا سب کو, بولا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا میرے پاس کتنا خزانہ ہے. اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس کے تجوری کے چابیاں ہٹے کٹے بڑے بڑے غلام پکڑ کر چل رہے تھے, اتنے مضبوط تھے. لوگوں کے بیچ میں آیا, لوگ دونوں طرف ٹھہر کر دیکھ رہے, اور اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض جاہل تھے, ان جاہلوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی اللہ اس کے جیسا بنا دیتے. اور اللہ کہتے ہیں اور ان میں کچھ علم والے تھے جنہوں نے کہا کہ کاش اللہ ہم کو ایسا بناتے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ اور قارون کو اندر لینا شروع کر. پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسایا جا رہا, وہ لوگ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں اس کو پورے. آج آپ کے میرے لیے, آپ جانتے ہیں ایک بڑی اہم زبردست بات بولتا ہوں آپ لوگوں کو, انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں, ایزی ٹیسٹ ہے آپ کے لیے, لٹمس ٹیسٹ بولتے ہیں نا, کیمسٹری میں پڑھے نا لٹمس ٹیسٹ. کیا ہوتا, آپ جیسے ہی ایسڈ اپلائی کرتے, وہ کتنے کانسنٹریشن لیول کا ایسڈ ہے, لٹمس کا کلر لٹمس پیپر کا چینج ہونے لگ جاتا. آپ کے لیے ایک لٹمس ایزی ٹیسٹ ہے, بہت بہت آسان ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. آپ اپنے آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے ہے جس سے اللہ محبت کرتے یا ان میں سے ہے جس سے شیطان محبت کرتا. آسان ہے اس کو جاننے کے لیے. اگر آپ وہ ہیں جس کو دیکھ کر دوسرا اللہ کو یاد کرا تو سمجھو اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں. آپ اگر وہ ہیں جس کو دیکھ کے لوگ سمجھے کیا پیاری دنیا ہے بھئی اس کی, سمجھو شیطان کے دوست ہے بابا. جس کو دیکھ کر یہ دنیا کے بارے میں فکر لگ جائے, کیا دنیا ہے بھئی, او بل گیٹس, امبانی, او دنیا دنیا دنیا, جس کو دیکھ کر یہ دنیا کے پیچھے لوگ پڑنا چاہیں تو سمجھ جاؤ تم شیطان کے دوست ہو, تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہو دوسرے مومن بندوں کے لیے. اگر تم ایسی ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا واہ واہ کر رہی, لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایسے بن جانا, لیکن تم کبھی اللہ اور رسول کے فرمانبرداری نہیں بن رہے, تو یہ سمجھ جاؤ کہ شیطان کا دوست ہے یہ. لیکن تم ایسے ہو کہ بد پیچھے بھی ذکر آ رہا تو تمہارے نام لیتے ہی اللہ یاد آ رہا لوگوں کو. احمد دیدات صاحب, احمد دیدات بولتے اسلام آ گیا کنیکشن میں. صحابہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے امبانی کے جیسے کئی لوگ تو اس ابو بکر صدیق کے پاس نوکر تھے ان کے کاروبار میں, اتنے بڑے بزنس مین تھے وہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انتقال ہو رہا, 4 بیویاں ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 9, 10 اور 11, تمہارے بیویوں کو
विरासत में 1/8 हिस्सा मिलेगा। बोले 1/8 हिस्सा उनका निकाले अलग। किसका? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला उनके 100 रुपए में से 8 रुपए निकाले। 8 रुपए 4 बीवियों में बंटना तो हर एक को 2-2 रुपए जाना 100 में के। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला के इंतकाल के बाद ये पैसा उनकी विरासत में बंटने निकाला गया, एक एक बीवी को 84,000 दिरहम मिले। 1/8 को फिर 4 हिस्से में बांटे। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे नहीं थे, लेकिन अल्लाह की कसम कभी मुसलमान उनको बिजनेस के लिए याद करा आज तक? किसके लिए याद किया? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। दौलत की इंतहा है, याद किसके लिए किए जा रहे? दीन के लिए। अगर आप वो हैं जिससे लोग अल्लाह को याद करते हैं तो समझ जाओ आप अल्लाह के दोस्त हो। आप वो हैं जिसको देखकर लोग समझते हैं मेरी दुनिया भी ऐसी होना, समझ जाओ कि आप शैतान के दोस्त हैं। और फिर अल्लाह के जो मवाक़े हैं अपने बंदों के लिए, आप जानते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक 274 तक, ये पूरी आयतें मुसलमानों को खैरात पर उभरते हुए, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो, चैरिटी में दो, चैरिटी में दो, चैरिटी में दो, वाईताई जिल खुरबा, वाईताई जिल खुरबा, वाईताई जिल खुरबा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 को आयतुल बिर भी बोलते। अरबी में बिर किसको बोलते? सबसे बड़ी नेकी को बोलते। ऐसी आयत जिसमें अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेकियों की चीज सिखाई, उसमें जब बोला तो पहले खैरात के बारे में बोला कि करीबी लोगों को खैरात करो। अपने दीन की खैरात सबसे अफजल है। अल्लाह के रास्ते में लगाना माँ बाप को भी देने से पहले आता, माँ बाप भी बाद में। हमारे पास एक गलतफहमी बढ़ गई मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, पहले अम्मा बाबा पूरी दुनिया को लगा के बच गया सो अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 267, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 267, तुम लोग अपने माल का बेहतरीन हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्चा करो और अपने माल का वो बचा कुचा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्चा ना करो कि अगर तुमको जरूरत पड़ने पर तुम मांगो और तुमको अगर वो दे दिया जाए तो तुमको वो लेना पसंद ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे को 10,000 की जरूरत है, अब मैं किसी बहुत बड़े पैसे वाले कन गया, अरे 10,000 की जरूरत है क्या? ऐसा बंद मुट्ठी लेके एक एनवेलप में डाल के, भाई ये हाथ से दिए तो ये हाथ को पता नहीं चलना है, ये लेके जाइए बोल के दे दिया उन्होंने एनवेलप। मैं घर को लेके आके खोला तो 100 रुपए की नोट है उसमें, मेरे को पसंद है लेना, लेकिन आज हम अल्लाह के रास्ते में खर्चा कैसा कर रहे हैं? सब कुछ कर देने के बाद बच गया तो उसमें से निकाल के देता हूं, वो भी सोच सोच के इतने पूरे दूं मत दूं। और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? जो माल का बेहतरीन हिस्सा है वो मेरे रास्ते में खर्च करो। और वादा है अल्लाह का, तुम जो मेरे रास्ते में खर्च करोगे तुमको पलटा कर दे दिया जाएगा। रियाजुस सालेहीन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 1 अंग्रेजी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, दारुस्सलाम पब्लिकेशन, वॉल्यूम नंबर 1, हदीस नंबर 546, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम लोग अगर एक खजूर का हिस्सा भी खैरात कर सकते हो तो करो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। बोल रहे हैं अल्लाह अकबर। खैरात अल्लाह के पास इतनी अजीम चीज है कि इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितने कुरान की आयतें और हदीसें आई हैं, अहादीस आई हैं, कुरान और हदीस में खैरात की जो फजीलत बताई गई, चैरिटी देने की, गरीबों की मदद करने की, उसमें फिर एक और अहम बात बता देता हूं, प्रोफेशनल फकीर को मत दो बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है प्रोफेशनल फकीर वो फकीर जो बार बार आके मांगता या जिसने मांगना अपना पेशा बना लिया। रेगुलर भिखारी, इनको खैरात मत दो बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं देना बोले इनको खैरात, जरूरतमंद को। किस हद तक फजीलत? इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं 52 अहादीस जमा हुए मेरे पास, कह के फजीलत के खैरात की। जब मैं फजीलत को देखने लगा, सबसे छोटी फजीलत खैरात की, सबसे छोटी फजीलत क्या है जानते हैं? तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम पर अल्लाह का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर, ये फजीलत छोटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा बहुत बड़े गुनाह करता, शैतान इतना खुश होता, जब कभी उसको गुनाह के लिए उकसाता, बंदा फौरन गुनाह करता।
शैतान के चर्चे होते शैतानों में, क्या है भाई, क्या भटका भाई, क्या मोमिन बंदे को अल्लाह के रास्ते से हटा रहा। और जैसा ही वो गुनहगार खैरात करता, शैतान अपने चेहरे पे मार मार कर रोता कि इसने मेरी पूरी मेहनत जाया कर दी। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग एक मामूल बनाओ अपनी लाइफ का, कंपलसरी मामूल बनाओ। आप घर को लौट कर नहीं जाना जब तक कि किसी एक गरीब मुस्तहिक को खैरात नहीं करे। गम नहीं है कि 1 रुपया खैरात कर रहे हैं, अमाउंट इज नॉट द क्राइटेरिया, योर प्रैक्टिस इज द क्राइटेरिया। प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस, रोज की आदत, रोज किसी एक गरीब को जो भी मेरी इस्तिताअत है उसमें से दूंगा, जो भी मेरी इस्तिताअत है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा एक गरीब को ही सही दूंगा। पेशावरों को नहीं, ढूंढ कर देना। अली इब्न तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात बोले, तुम्हारे पास कोई खैरात मांगने आए, भीख मांगने आए और तुम उसको खैरात कर दो, तो ये असली खैरात नहीं है, क्योंकि जब कोई तुमसे जरूरत पर मांगता तो अपनी इज्जत तुम्हारे पास गिरवी रख देता। बोले असली खैरात यह है कि मुस्तहिक को ढूंढ कर जाकर खैरात करो। और यही बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 273 में फरमाया, तुम्हारे असल खैरात के मुस्तहिक वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते हैं। इनको अपनी जिंदगी की कमाई कमाने की फुर्सत नहीं है। इनके चेहरों को देखकर तुम इन्हें जरूरतमंद नहीं समझते, लेकिन सबसे ज्यादा यही तुम्हारी खैरात के जरूरतमंद है। अल्लाह ताला फरमाए तो ढूंढ कर खैरात करना। एक रोज आना बता रहा हूं, घर को नहीं लौटना। जो मेरी बहनें हैं, आप लोग भी रूटीन बनाइए। आपके भाई, अगर आप घर में ही रहते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते, अपने भाई को बोलना कि मेरी तरफ से किसी को खैरात कर दो। और आप जानते हैं एक बड़ी देखिए कैसी उम्मत पर रहमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी बात बताए मालूम है। अगर मान लीजिए मेरे वालिद मुझे हाथ में 100 रुपए दिए, देकर बोले जरा खैरात कर दो बेटा, मैं वो 100 रुपए मेरे छोटे भाई को देकर बोला जा भाई वो दे के फकीर को आ जा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों को बराबर का अजर है। बोले अल्लाह अकबर। जिसका पैसा है उसको, उसने जिसको दिया, फिर उसने जिसको दिया, 3 लोग बराबर है। बोले अल्लाह की नजर में माशाअल्लाह कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। गौर करके देखिए आप, रोज किसी एक मुस्तहिक को अल्लाह के रास्ते में खैरात। एक दूसरा, आप लोग जो जुमा पढ़ते, जिस मस्जिद में जुमा पढ़ते, कंपलसरी बनाइए कि मैं जुमे की नमाज के बाद इस मस्जिद को 5 रुपए से ही 10 रुपए से ही इस मस्जिद के लिए दूंगा, अल्लाह के घर के लिए। जो अल्लाह के घर में ताउन करे उसका घर अल्लाह खुद बनाते। हमारी हैसियत क्या है, ठंडे दिल से सोच के देखिए। पैसा दिया हुआ अल्लाह का, मैं दे रहा हूं तो बड़ा काम क्या कर रहा हूं? कोई बड़ा काम कर रहा हूं? कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह आजमाता है बंदे को कि मैं दिया, बंदा महसूस करता कि मैं उस पर रहम खाया। आप क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करते, अल्लाह उन पर रहम नहीं करते। बोले रहम करिए, ढूंढिए, मुस्तहिक को दीजिए। आज कई दवाखाने हमारे हैदराबाद में ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आप देखिए वहां पे दूर दराज से पेशेंट्स आते हैं, फ्री इलाज है बोलकर, बड़ा इलाज है, उनके साथ उनके फैमिली वाले आते हैं। उन लोगों का रहने का, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं रहता। अगर इन तक आप कुछ पहुंचा सकते खैरात रोज की, ये एक अच्छी चीज। जुमे को एक दिन अल्लाह के घर को, अच्छा अल्लाह के घर का मतलब क्या है? नहीं भाई बाहर कुछ लोग मांग रहे हैं, बहुत बड़े मियाँ दिख रहे हैं, उन्होंने बराबर दीजिए, उससे नहीं रुका रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको और इस्तिताअत दे, उनको दीजिए, बात उनकी नहीं हो रही, उनको जो देना है वो तो दीजिए। मस्जिद को जरूर दीजिए अल्लाह ताला की, अल्लाह के घर को। अल्लाह के लिए आप कुछ कर सकते जब तक कि अल्लाह खुद आपको वो तौफीक ना दे। और अल्लाह खाली यूं ही आपसे ये काम ले लेंगे, आप अंदाजा करिए अल्लाह बढ़ के क्या देंगे उसके बाद आपको। रूटीन बनाइए अपना। मस्जिद को निकलूंगा नहीं जुमे की नमाज पढ़ के जब तक कि उस मस्जिद में 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, 100 रुपए। और एक खास बात याद रखना है इसमें, आज अगर आप 10 रुपए दिए तो नेक्स्ट जुमे को 10 के ऊपर जाना, उसके नीचे नहीं आना। तो जज्बे में आके पहले दिन 1000 की नोट मत डाल दो, 10 रुपए से शुरू करो। क्यों? बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा अमल कौन सा है? बीबी आयशा को जवाब देकर अल्लाह के नबी कहते हैं, वो अमल
जो अगरचे के तादाद में, क्वांटिटी में छोटा हो, मगर रेगुलरली किया जाए, बोले कांस्टेंट रहना आप उसमें। बहनें क्या करना, अगर आप लोग मस्जिदों को नहीं जा रहे हैं तो अपने भाइयों को हफ्ता भर रोज 1 रुपया जमा करो। आप 6 रुपए जमा हुए, 7 रुपए जमा हुए, अपने वालिद साहब के हाथ में, अपने भाई के हाथ में देकर याद से मस्जिद में देना। भूलने की बीमारी रहती, नमाज से पहले एक फोन करके याद दिला देना, देखिए खैरात करना है। नमाज के बाद फोन करके खैरात करे या नहीं करे वो मस्जिद में पूछ लेना फौरी, लेकिन कराइए। आप देखिए कि अल्लाह ताला ये खैरात के बदले में गजब ठंडा हो गया तो कितनी बड़ी मदद हो गई पूरी उम्मत के साथ। और हर उम्मती अगर शुरू कर दे, 1 रुपया नहीं दे सकते, 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, ये रूटीन बनाइए अपना जुमे को मस्जिद के लिए। और एक आखिरी प्यारी बात बता देता हूं आप लोगों को, रहमत के लिए, बड़ी अजीम रहमत है। अल्लाह ताला सूरे इंसान, नाम खुद सूरे का सूरे इंसान है, उसका एक और नाम है सूरे दहर, सूरा नंबर 76। सूरे दहर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरे इंसान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 10 से लेकर जब 13 तक पढ़ेंगे, जो मेरे मोमिन बंदे हैं ये लोग जरूरतमंदों को खैरात करते और भूखों को खाना खिलाते। भूखों को, जरूरतमंदों को जरूरत पूरी करते हैं ना, खैरात करते। और जब इनको खैरात करते या भूखे को खाना खिलाते तो कहते ये हमने नहीं खिलाया, अल्लाह ने तुझे खिलाया। समझ रहे बात, ये हमने नहीं खिलाया, अल्लाह ने तुझे खिलाया। तो आप लोग उसूल बनाइए, जब खैरात देते लीजिए भाई बोल के नहीं देना, उनको देने के बाद बोलना अल्लाह दिए मैं नहीं दे रहा हूं। देते वक्त उनको बोलने लगाना बिस्मिल्लाह बोलो, और बिस्मिल्लाह बोलने के लिए अरे हिंदू है इन्हें कैसा बोलेगा, क्यों, अल्लाह उसका माबूद नहीं है। ईसाई है तो अल्लाह उसका माबूद नहीं है, उसके मुंह से बोलने लगाओ, बिस्मिल्लाह बोलने लगाओ। हो सकता है आपकी ये खैरात के बाद उसने जो पहली मर्तबा बिस्मिल्लाह कहा वो उसको अल्लाह की तरफ रास्ता खोल के देते। समझ रहे ना, ये रूटीन बनाइए अपना। हफ्ते में जुमे के दिन किसी सूरत मस्जिद के लिए, रोज किसी एक गरीब को खैरात, हफ्ते में एक दिन किसी एक भूखे को खाना खिलाना, ढूंढ के खिलाना भूखे को, ज़ईफ लोग रहते उनको खाना खिलाना बिस्मिल्लाह बोल के, अल्लाह की तरफ से खिलाना। खाना घर में पका के लेके जाने की जरूरत नहीं है, अब अम्मा को बना के दो बोल के तकलीफ न को दो। बाहर अगर बिरयानी मिल रही 50 रुपए की, 60 रुपए की, कुछ भी, आप एक हफ्ते में नहीं कर सक रहे हैं, महीने में एक बार, महीने में एक बार। ये क्या चीजें हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, ये इसी का नाम ह्यूमैनिटी है। समझ रहे ना, ये चीजें अल्लाह को बेहद पसंद है। हमारी मग़फ़िरत होती है, ये रहमत के जरिए है, अल्लाह की मग़फ़िरत के जरिए है। और अल्लाह ताला इस बहाने इस दुनिया में आपको दौलत से नवाजते। और जो सही बुखारी के अहादीस बताया, वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 5985 से 5989 तक के जो अहादीस बताया, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी प्यारी बात बताए। बेशक हर बात बड़ी प्यारी है, हम खुद गर्ज़े है, जो हमको पसंद आती है वो जरा ज्यादा प्यारी दिख जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिश्ते अल्लाह ने तुमसे कहे हैं, अगर तुमने उनको जोड़ा, वो रिश्तों को अगर तुम जोड़े और अगर तुम खैरात करे तो अल्लाह तुमको ये दुनिया में खूब दौलत अता फरमाएंगे। बोले इसी के लिए भाग रहे हैं ना, सारी भाग दौड़ गई की है, फुल होना, फुल होना, फुल होना। 2 काम करो बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ते कायम रखो और खैरात करो, 2 काम कर दो, दौलत ले लो अल्लाह ताला की माशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।